آدھی رات کو بدصورت حالی کا اکلوتا دوست ونسی ایک قدیم صندوق کے ساتھ اسے ملنے ہاسٹل آیا۔ ونسی نے حالی سے کہا کہ یہ صندوق جب میرا بیٹا 25 سال کا ہو اس کو دے دینا، کیونکہ میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ اور ونسی نے 300 قبل مسیح سے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس قدیم صندوق میں ہمارے خاندان کی بہت اہم چیزیں ہیں۔ حالی ان ماورائی باتوں سے بہت گھبرایا۔ حالی کو لگا یا تو ونسی نشے میں ہے یا پاگل ہو گیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہنا اور شکاری کا دوسرا حصہ لے کر آیا ہوں، اور اس حصے کا نام ہے پرسرار ملکہ ہنا۔ یہ کہانی ہے ایک پرسرار عورت ہنا کی، جو ہزاروں سال سے زندہ ہے اور اپنے محبوب قالی قرید کا انتظار کر رہی ہے۔ انتظار جب ہزاروں سالوں پر محیط ہو تو زندہ رہنے کے لیے بہت سے بہلاووں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ آپ اس کہانی کے پہلے حصے ہنا اور شکاری میں جان چکے ہوں گے، کچھ اس حصے میں جان جائیں گے۔ یہ سیریز بھی دوسری سیریز کی طرح ہے، یعنی کچھ ایپیسوڈ اچھی اور کچھ بہت اچھی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پرسرار ملکہ ہنا، ایپیسوڈ 1، ملاقاتی۔ چند واقعات ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات اور فعل کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کی تفصیلات ہمارے دماغ پر یوں نقش ہو جاتی ہیں جنہیں ہم بلائے نہیں بھول سکتے۔ تو یہی حال اس منظر کا ہے جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی تفصیلات میری نظر کے سامنے یوں وضاحت سے اور یوں صاف طور سے ابھر رہی ہیں جیسے یہ واقعہ ابھی گزشتہ کل کا ہی ہو۔ یہ 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ مہینہ وہی تھا جو مہینہ یہ ہے جس میں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ ہے تو یہ ایک رات کا ذکر ہے۔ میں لڈوگ ہورس ہالی کیمبرج کے اپنے کمرے میں بیٹھا ریاضی کے ایک مسئلے پر سر کھپا رہا تھا۔ اب یہ تو مجھے یاد نہیں کہ وہ مسئلہ کون سا اور کیسا تھا، البتہ یہ یاد ہے کہ ٹھیک ایک ہفتہ بعد میرا امتحان تھا، غالباً فیلوشپ کا، اور میرے کالج اور میرے اساتذہ کو یقین تھا کہ میں نمایاں کامیابی حاصل کروں گا۔ ریاضی کا مسئلہ حل کرتے کرتے میرا دماغ آخرکار تھک گیا۔ میں اٹھا، آتش دان کے قریب پہنچا اور اس میں جلتی ہوئی ایک پتلی لکڑی اٹھا کر اپنا پائپ جلایا۔ آتش دان کی چھت پر ایک موٹی اور لمبی موم بتی جل رہی تھی اور اس کے پیچھے دیوار میں ایک آئینہ جڑا ہوا تھا۔ پائپ سلگاتے وقت اتفاقاً میری نظریں اٹھ گئیں اور اس آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور ٹھٹک سا گیا، لیکن لکڑی سلگتی رہی اور یہاں تک کہ اس نے میری انگلیوں کو ڈس لیا اور میں نے ہلکی سی سسکی کے ساتھ لکڑی چھوڑ دی۔ اس کے بعد بھی میں جہاں تھا وہیں کھڑا آئینے میں اپنی صورت دیکھتا اور سوچتا رہا۔ خیر بھائی، میں نے آخرکار اونچی آواز میں کہا، اپنی صورت شکل تو ایسی ہے کہ اس سے کوئی امید رکھنا فضول ہے، البتہ دماغ تیز ہے، چنانچہ میں اس کے ذریعے دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہوں۔ سننے والوں کو میری یہ بات یقیناً مبہم معلوم ہوئی ہوگی اور وہ الجھن میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن حقیقت میں میرا اشارہ اپنی ظاہری بدحیتی کی طرف تھا۔ لڑکوں کی صورت شکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، 20 سال کی عمر میں انہیں جوانی کی کشش کا کچھ نہ کچھ حصہ عورت کی طرف سے مل ہی جاتا ہے، لیکن میں تو اس سے بھی محروم تھا۔ پست قامت، پھیلا ہوا جسم، دھنسا ہوا سینہ، لمبے اور پتلے بازو، کمان کی سی ٹانگیں، چہرے کے نقوش غیر متوازن، دھنسی ہوئی بوری آنکھیں، تنگ ماتھا، بہوؤں کے تقریباً عین اوپر سے شروع ہوتے ہوئے بال، گھنے کالے موٹے اور گنجان بال جیسے بھیڑ میں اگی ہوئی کوئی جاڑی۔ تو کوئی 25 سال پہلے ایسی تھی میری شکل و صورت، اور آج بھی عمر کے تغیر کے باوجود ایسی ہی ہے۔ قابیل کی طرح میں داغا ہوا تھا۔ قدرت نے مجھ پر غیر معمولی بدصورتی کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ بدصورتی اور بدحیتی کے دہکتے ہوئے لوہے سے مجھے داغ دیا گیا تھا، لیکن ستم ظریف قدرت نے مجھے جسمانی قوت، آہنی قوت اور غیر معمولی ذہانت بھی عطا کی تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ میری بدصورتی کا بدل تھا۔ میں اتنا بدصورت تھا کہ میرے کالج کے چھیلے نوجوان میرے ساتھ کہیں آنے جانے میں شرم محسوس کرتے۔ وہ چنانچہ مجھ سے کتراتے تھے، حالانکہ وہ میری جسمانی طاقت اور میری غیر معمولی ذہانت کے نہ صرف قائل اور معترف تھے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ ایسا ذہین اور تیز طالب علم ان کا ہم جماعت اور ہم اثر ہے۔ چنانچہ اگر میں مردم بیزار اور تنہائی پسند تھا تو آپ ہی کہیے اس میں حیرت کی بات کیا تھی؟
اگر میں آپ اپنے خول میں بند تھا، اگر میں تنہا ہی مطالعہ میں مصروف رہتا تھا، اکیلا ہی اپنے مسائل حل کرتا تھا، دنیا سے بیزار تھا، اور اگر میرا کوئی دوست نہ تھا سوائے ایک کے، تو اس میں حیرت کی کون سی بات تھی؟ خود قدرت نے مجھے دنیا سے الگ کر دیا تھا، خود قدرت نے دنیا سے میرا رشتہ منقطع کر دیا تھا۔ چنانچہ میری تنہائی میری ساتھی تھی اور میں اس کی آغوش میں سکون حاصل کرتا تھا۔ عورتیں میری صورت سے نفرت کرتی تھیں۔ ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک عورت کو اپنے متعلق آفرید کا لفظ استعمال کرتے سنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں حد سماع سے باہر تھا۔ اس نے مزید کہا تھا کہ قدرت نے مجھے بندر بناتے بناتے اپنا ارادہ بدل کر انسان بنا دیا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک عورت مجھ پر مہربان ہو گئی اور مجھ سے لگاؤ کی باتیں کرنے لگی۔ میں نہال ہو گیا اور اپنے تمام جذبات کا مرکز اسے بنا لیا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتا تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ وہ ساری دولت جو مجھے ملنے والی تھی کسی اور کو ورثے میں مل گئی، اور اس عورت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑایا، رویا اور اس کے پیروں پڑا کہ وہ مجھے نہ چھوڑے۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل نہ پہلے کبھی محسوس کیا تھا اور نہ آج تک کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس عورت کی حسین صورت نے میرا دل موہ لیا تھا اور میں اس سے محبت کر رہا تھا۔ میرے اس سارے رونے دینے کے جواب میں اس نے مجھے اٹھایا، میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر قد آدم آئینے میں سامنے لے گئی۔ خود میرے پہلو میں کھڑی ہو گئی اور بولی، اب دیکھو آئینے کے اندر، اس نے کہا، اور کہو کہ اگر میں حسین ہوں تو تم کیا ہو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری عمر 20 سال کی تھی۔ خیر تو آمدم برسر مطلب میں آتش دان کے سامنے کھڑا دیوار میں لگے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھتا رہا اور اپنی تنہائی کے احساس سے ایک عجیب طرح کا اداس سکون محسوس کرتا رہا، کیونکہ نہ تو میرا باپ تھا اور نہ ماں، نہ بھائی تھا اور نہ بہن۔ میں اس بڑی دنیا میں اکیلا تھا۔ میں آئینے میں دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ نہ کھولا بلکہ کان لگا کر سنتا رہا، کیونکہ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور میں کسی اجنبی کو اس وقت کمرے میں آنے کی اجازت نہ دے سکتا تھا۔ کالج میں بلکہ پوری دنیا میں میرا صرف ایک دوست تھا۔ چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ اتنی رات گئے میرے دروازے پر دستک دینے والا کہیں میرا وہی دوست تو نہ تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا شخص آہستہ سے کھانسا اور میں دروازہ کھولنے کو دوڑ پڑا، کیونکہ میں اس کھانسی سے واقف تھا۔ دروازہ کھولتے ہی 30 سال کی عمر کا ایک طویل القامت شخص اندر آ گیا۔ وہ حسین رہا ہوگا، لیکن اب تو اس کے چہرے پر اس کے مردانہ حسن کے آثار ہی رہ گئے تھے۔ وہ ایک کافی بڑا آہنی صندوق سا پکڑے ہوئے تھا اور کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کے بوجھ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے صندوق میز پر رکھ دیا اور پھر اس پر کھانسی کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ وہ کمر سے دوہرا ہو گیا۔ وہ کھانستا رہا یہاں تک کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آخر کار وہ کرسی پر ڈہ گیا اور خون تھوکنے لگا۔ میں نے ٹمبلر میں تھوڑی وسکی انڈیل کر اسے دی۔ وسکی پینے کے بعد اس کی حالت قدرے سنبھل گئی، لیکن حقیقت میں اس کا یہ سنبھالنا بہت برا تھا۔ تم نے باہر سردی میں اتنی دیر کھڑا کیوں رکھا؟ اس نے ہفکی سے کہا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ سرد ہوائیں میرے لیے موت ہیں۔ میں جانتا نہ تھا کہ اس وقت کون آیا ہے، میں نے جواب دیا۔ تم آدھی رات کے ملاقاتی ہو، اس وقت تو کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا۔ ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، اس نے کہا اور مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ بڑی بھیانک تھی۔ میرا آخری وقت آ گیا ہے ہارلی، اس دنیا میں میری زندگی کے دن ختم ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں ہارلی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں کل کا سورج نہ دیکھ سکوں گا۔ یہ کیا بچوں کی سی باتیں کرتے ہو، میں نے کہا۔ تم یہیں آرام کرو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے بے تابی سے ہاتھ ہلا کر مجھے جانے سے روک دیا۔ شکریہ ہارلی، لیکن مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ خود میں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے، چنانچہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اب کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ پچھلے 1 سال سے اب تک میں زندہ رہا ہوں، تو یہ بات ایک معجزہ ہے۔ اچھا، اب میری بات غور سے سنو، اتنے غور سے کہ اس طرح تم نے پہلے کبھی کسی کی بات نہ سنی ہو، کیونکہ تم نے اگر نہ سنا اور نہ سمجھا تو مجھے اپنی بات دہرانے کا وقت نہ ملے گا۔ ہارلی، ہماری دوستی 2 سال پرانی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس عرصے میں تم نے میرے متعلق کتنا کچھ جانا ہے اور کیا جانتے ہو؟ میں یہ جانتا ہوں کہ تم امیر ہو اور تم کو کالج میں داخلہ کی دھن سمائی اور اس عمر میں داخلہ لیا جس عمر میں زیادہ تر طلباء اپنی تعلیم مکمل کر کے کالج چھوڑ جاتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے شادی کر لی تھی، اور یہ کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ کہ تم میرے بہترین اور تنہا دوست ہو۔
تمہارے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ جانتے ہو کہ میرا ایک بیٹا ہے؟ نہیں، ایک بیٹا ہے میرا۔ اس کی عمر 5 سال کی ہے۔ اس نے میری بیوی کی جان لی، یعنی اس کی پیدائش میری بیوی کے انتقال کا باعث بنی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کی صورت کبھی نہ دیکھی، دیکھ ہی نہ سکتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہو، لیکن اپنی بیوی کا موت کا باعث میں اسے ہی سمجھتا ہوں۔ خیر خالی، اب اگر تم یہ امانت قبول کرو تو میں اپنے بیٹے کا متولی تمہیں بنا دوں گا۔ میں ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے؟ میں نے کہا، ہاں تمہیں۔ میں نے پورے 2 سال تک تمہارے کردار کا مطالعہ بیکار ہی نہیں کیا۔ ایک عرصے سے مجھے شدت سے احساس تھا کہ میں زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہوں گا، چنانچہ تب سے مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جس پر میں اعتبار کر سکوں اور اس کے سپرد اپنا بیٹا، اس نے آہنی صندوق کو تھپتھپایا، کر سکوں۔ اور تم وہ شخص ہو حالی جس پر مجھے اعتبار ہے۔ تم بظاہر بدحیت ہو، بدصورت ہو، لیکن باطن مخلص، وعدے کے پکے اور مستقل مزاج ہو، اس درخت کی طرح جو بظاہر ٹیڑھا میڑھا لیکن اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ سنو حالی، میرا یہ بیٹا جس کے تم متولی بنو گے، دنیا کے قدیم ترین خاندان کا نمائندہ اور یادگار ہوگا۔ میرا مطلب ہے جہاں تک شجرہ نسب کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تم مجھے پاگل سمجھو گے، لیکن ایک دن تم پر ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں۔ سنو، میرے 65ویں یا 66ویں جد امجد مصری اور دیوی آئزس کے کاہن تھے۔ حالانکہ وہ یونانی نسل تھے اور ان کا نام قالی قرید تھا۔ اس کا باپ ان یونانی سپاہیوں میں سے ایک تھا جو اجرت لے کر لڑتے تھے۔ اس قسم کے سپاہیوں کی ایک فوج ہک ہور نے بنائی تھی۔ یہ ہک ہور فرعونہ کے 29ویں سلسلے کا بادشاہ تھا، اور اس کا یعنی قالی قرید کا دادا یا شاید سکٹ دادا وہی قالی قرید تھا جس کا ذکر یونانی سیاح اور مورخ ہیروڈوٹس نے کیا ہے۔ 349 قبل مسیح میں یا اس کے آس پاس، یعنی مصر کے آخری فرعون کے زوال سے کچھ پہلے، اس آخری قالی قرید نے جو دیوی آئزس کا کاہن تھا، عمر بھر کنوارے رہنے کی قسم جو اس نے دیوی کے سامنے کھائی تھی توڑ دی، اور شاہی خاندان کی شہزادی کے ساتھ جو اس کی محبت میں گرفتار تھی مصر سے فرار ہو گیا۔ اس کا جہاز افریقہ کے ساحل پر میرے خیال میں ڈیلوگابے کے قریب کہیں ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ حادثہ اس مقام کے شمال میں پیش آیا تھا جہاں آج ڈیلوگابے واقع ہے۔ خیر تو یہ قالی قرید اور اس کی بیوی زندہ بچ گئے، یا شاید بچا لیے گئے، اور دوسرے جو بچ گئے تھے ایک یا دوسرے حادثات کا شکار ہو گئے۔ مطلب یہ کہ ان دو کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ افریقہ میں یہ دونوں سخت مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے۔ آخر کار کسی وحشی قبیلے کی ایک زبردست ملکہ نے انہیں پناہ دی۔ یہ ملکہ حیرت انگیز طور پر حسین اور سفید فام تھی۔ اس ملکہ نے میرے جد امجد قالی قرید کو آخر کار قتل کر دیا۔ اس کی وجہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر تم زندہ رہے اور اس آہنی صندوق کے اثاثے کا مطالعہ کیا تو شاید تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وحشیوں کی اس سفید فام ملکہ نے قالی قرید کو کیوں قتل کیا تھا۔ بہرحال قالی قرید کی بیوی کسی طرح سے اپنی اور اپنے شیرخوار بچے کی جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، اور افریقہ سے نکل کر خدا جانے کس طرح ایتھنز پہنچی۔ اس نے بچے کا نام جو لڑکا تھا ٹیسی تھینس یعنی عظیم انتقام جو رکھا۔ اس واقعہ کے کوئی 5 یا 6 سال بعد یہ خاندان ایتھن سے روم چلا آیا۔ اس کے اس نقل وطن کا نہ تو کوئی سراغ ملتا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ معلوم ہوئی۔ یہاں اس خاندان نے ٹیسی تھینس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اپنا عرف یعنی خاندانی نام ونڈائس رکھ لیا۔ اس کے بھی وہی معنی ہیں جو ٹینی تھینس کے ہیں، یعنی انتقام جو یا انتقام لینے والا۔ یہاں بھی اس خاندان کا قیام 5-6 صدیوں تک رہا، یہاں تک کہ سن عیسوی 770 میں شارلیمین نے لمبارڈی پر، جہاں اس وقت یہ خاندان مقیم تھا، حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان نے کسی طرح شارلیمین کے دربار میں رسائی حاصل کر کے اثر و رسوخ پیدا کر لیا، اور اس عظیم فاتح کے ساتھ کوہ آلپس کے اس طرف آ گیا، اور پھر یہ خاندان آخرکار برطانیہ میں آباد ہو گیا۔ 8 نسلوں بعد ونڈیلس خاندان کا سلبی نمائندہ انگلستان چلا آیا۔ یہ شاہ ایڈورڈ کا دور حکومت تھا جو موترف کے لقب سے مشہور تھا، اور شاہ ولیم فاتح کے اس خاندان نے حیرت انگیز عروج حاصل کیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک میں اپنا سلسلہ نسب بغیر کسی رکھنے کے جوڑ سکتا ہوں۔ انگلستان میں آباد ہو جانے کے بعد ہمارا خاندانی نام تیسری اور آخری دفعہ بدلا اور ہم ونسی کہلائے۔ ونسی خاندان ہر چند کے نمایاں اور مشہور تھا، لیکن اس کے افراد کسی میدان میں آگے نہ آئے۔ کبھی وہ سپاہی رہے اور کبھی تاجر، تاہم انہوں نے اپنی عزت اور اپنی قابلیت کا معیار قائم رکھا۔
چارلز دوم کے دور حکومت سے لے کر موجودہ صدی کے اوائل تک ونسی خاندان تاجر رہا۔ سنہ عیسوی 1790 میں میرے دادا نے شراب کی بٹی ڈال کر خاصی دولت بنائی اور پھر گوشہ نشین ہو گئے۔ سنہ عیسوی 1921 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کا ورثہ میرے والد کو ملا، جنہوں نے زیادہ تر دولت اڑا دی۔ 10 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ میرے نام سالانہ 2000 نقد آمدنی چھوڑ گئے۔ تب میں نے اس سلسلہ میں اور اس نے آہنی صندوق کی طرف اشارہ کیا، مہم پر روانہ ہوا جو کامیاب نہ ہوئی اور مجھے خاصا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ واپسی کا سفر میں نے براہ جنوبی یورپ کیا اور آخرکار ایتھنز پہنچ گیا۔ وہاں میری ملاقات میری پیاری بیوی سے ہوئی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ اسے بھی میرے یونانی جد امجد کا لقب یعنی حسین دیا جا سکتا تھا۔ وہیں میں نے اس سے شادی کر لی اور وہیں 1 سال بعد میرے بچے کو جنم دے کر وہ مجھے داغ مفارقت دے گئی۔ شادی کر لینے کے بعد میں اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ اس کی تفصیلات میں بیان نہ کروں گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے حالی، بالکل وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے میری درخواست منظور کر لی اور میرے بیٹے کے متولی بن گئے تو ایک دن تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ خیر، تو میں اپنی بیوی کے انتقال کے بعد ایک بار پھر اپنے منصوبے کی طرف متوجہ ہوا، لیکن سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ کم سے کم میرے خیال میں یہ ناگزیر تھا کہ میں مشرقی زبانوں کا عموماً عربی زبان کا خصوصاً علم حاصل کروں۔ چنانچہ اس غرض سے میں یہاں آیا، لیکن بہت جلد ہی میرے اس موذی مرض نے زور پکڑا اور اب میرا خاتمہ قریب ہے۔ اور جیسے اس بات کے ثبوت کے طور پر وہ ایک بار پھر بری طرح سے کھانسنے لگا۔ میں نے اسے تھوڑی وسکی دی اور جب اس کا دم ذرا درست ہوا تو اس نے کہا، حالی، میں نے اپنے بچے کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ شیرخوار تھا، تب سے لے کر اب تک میں نے پھر اسے کبھی نہ دیکھا۔ اسے دیکھنے کی مجھ میں جرأت ہی نہ تھی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بہت ذہین اور خوبصورت ہے۔ اس نے جیب سے ایک سربا مہر لفافہ نکالا۔ میں نے تحریر کر دیا ہے کہ میں اپنے بچے کو کیسی تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک خاص قسم کی تعلیم ہے، بہرحال میں یہ کسی انجانے شخص کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ ایک بار پھر میں پوچھتا ہوں حالی کہ تم میری درخواست قبول کرتے ہو؟ پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور یہ کہ کون سی ذمہ داریاں مجھ پر عائد کی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں میرے لڑکے لیو کو اپنے ساتھ اس وقت تک رکھنا ہے جب تک کہ اس کی عمر 25 سال کی نہیں ہو جاتی، اور یاد رکھو اسے کسی اسکول میں نہیں بھیجنا ہے۔ جب وہ 25 سال کا ہو جائے گا تو تمہاری سرپرستی ختم ہو جائے گی۔ اس کی 25ویں سالگرہ کے دن تم ان کنجیوں سے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اس نے کنجیاں میز پر رکھ دی، یہ آہنی صندوق کھولو گے اور لیو کو ان چیزوں کو جو اس صندوق میں ہیں دیکھنے اور ان کا مطالعہ کرنے دو گے اور اس سے پوچھو گے کہ وہ اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ فیصلہ سراسر اس کی مرضی پر ہوگا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم اسے اس مہم کا بیڑا اٹھانے کے لیے کہو یا اسے مجبور کرو۔ رہا لین دین کا معاملہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ میری حالیہ سالانہ آمدنی 2200 پاؤنڈ ہے۔ اس کی نصف آمدنی میں نے وصیت نامے کی روح سے عمر بھر کے لیے تمہارے نام لکھ دی ہے، بشرط یہ کہ تم لیو کی سرپرستی قبول کرو، یعنی سالانہ 1000 پاؤنڈ بطور اجرت تمہیں ملتے رہیں گے۔ بقیہ رقم اس وقت تک جمع ہوتی رہے گی جب تک کہ لیو کی عمر 25 سال کی نہیں ہو جاتی، تاکہ لیو اگر اس مہم پر جس کا ذکر میں نے کیا ہے روانہ ہونا چاہے تو روپے پیسے کی طرف سے اسے دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن فرض کرو اس عرصے میں خود ہی مر گیا تو، میں نے پوچھا، تو لیو امیر جامعہ یا یونیورسٹی کی سرپرستی میں آ جائے گا اور پھر جو اس کی قسمت میں ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ ایسا ہو تو تم اپنے وصیت نامے کی روح سے یا آہنی صندوق اس کے نام چھوڑ جاؤ گے۔ حالی، خدا کے لیے انکار نہ کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہو، تم اس دنیا میں مل جل کر رہ ہی نہیں سکتے۔ دنیا تمہاری زندگی تلخ کر دے گی۔ چند ہفتوں بعد ہی تم اپنے کالج کے رفیق بن جاؤ گے اور تمہیں وظیفہ ملنے لگے گا۔ چنانچہ اس وظیفے اور میرے 1000 پاؤنڈ سالانہ کی رقم سے تمہاری علمی زندگی مزے اور فراغت سے گزر جائے گی، اور پھر تمہارے لیے اس تفریح اور مصروفیت کا سامان بھی پیدا ہو جائے گا جو تمہارے مزاج کے عین مطابق ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور بے چینی سے میری طرف دیکھنے لگا، لیکن میں اب بھی شش و پنج میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ذمہ داری تھی اور اتنی ہی عجیب بھی تھی۔ میری خاطر خالی، اس نے کہا، ہم دونوں بہترین دوست رہے ہیں اور دوسرے انتظامات کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت اچھا، میں نے کہا، مجھے منظور ہے، بشرط یہ کہ اس ہاتھ میں ایسی کوئی بات نہ ہو جو مجھے اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ میں نے اس لفافے کی طرف اشارہ کیا جو اس نے کنجیوں کے قریب میز پر رکھ دیا تھا۔ شکریہ حالی، بہت شکریہ، اس ہاتھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
حالی خدا کی قسم کھاؤ کہ تم لیو کو اپنے بیٹے کی طرح رکھو گے اور میرے اس حد کی ہدایتوں پر عمل کرو گے۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ شکریہ، لیکن یہ یاد رکھو حالی کہ شاید ایک دن میں تم سے اپنی اس قسم کا حساب طلب کروں گا۔ حالانکہ میں مر چکا ہوں گا اور دنیا مجھے بلا چکی ہوگی، اس کے باوجود میں زندہ ہوں گا۔ موت جیسی کوئی چیز نہیں ہے حالی، بلکہ یہ ایک تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کو بھی اس دنیا میں چند خاص حالات میں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میرے خیال میں ایک دن تم خود شاید معلوم کر لو گے۔ ایک بار پھر اس پر کھانسی کا خوفناک دورہ پڑا۔ اچھا، اس نے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ صندوق اب تمہاری حفاظت میں ہے اور میرا وصیت نامہ میرے کاغذات میں مل جائے گا، جس کی رو سے لیو کو تمہارے سپرد کر دیا جائے گا۔ تمہیں اجرت باقاعدہ ملتی رہے گی اور یہ اجرت کم نہیں ہے۔ تم مخلص اور ایماندار ہو حالی، لیکن اگر تمہاری نیت میں فطور آ گیا اور تم نے میری امانت میں خیانت کی، میرے بچے کو دھوکہ دیا، تو خدا کی قسم میں اسیب بن کر تمہیں ستاؤں گا اور زندگی عذاب کر دوں گا۔ میں خاموش رہا۔ دراصل میں اتنا وحشت زدہ تھا کہ کچھ بول ہی نہ سکتا تھا۔ اس نے موم بتی جلائی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس میں خود اپنے چہرے کی طرف دیکھا۔ کبھی یہ خوبصورت چہرہ تھا، لیکن مرض نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ قبر کے کیڑوں کی غذا، وہ بولا۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ چند گھنٹوں بعد میرا یہ جسم سرد ہو کر اکڑ چکا ہوگا۔ زندگی کا سفر ختم ہوا، آخری منزل سامنے ہے، کھیل ختم ہوا۔ ہائے، یہ میں ہوں حالی، زندگی کسی قابل نہیں ہے، محض بیکار ہے۔ ہاں، اگر تم کسی سے اور کوئی تم سے محبت کرے تو پھر زندگی زندگی ہوتی ہے۔ کم سے کم میری زندگی حالی اور بیکار رہی، لیکن اگر میرے بیٹے لیو میں محبت ہوئی اور بھروسہ رکھا تو اس کی زندگی ایسی نہ گزرے گی جیسی کہ میری گزری۔ الوداع میرے دوست۔ اس نے ایک دم سے میری گردن میں باہیں ڈال کر میرا ماتھا چوم لیا اور پھر جانے کے لیے پلٹا۔ سنو ونسی، میں نے کہا، اگر تم اتنے ہی بیمار ہو جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو تو پھر میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس نے ضدی بچے کی طرح کہا، وعدہ کرو کہ تم ڈاکٹر کو نہ بلاؤ گے، سنکھیا کھلائے ہوئے چوہے کی طرح، اور میں اکیلے میں مرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، تم ایسا کوئی کام نہ کرو گے، میں نے کہا۔ وہ مسکرایا۔ بھولنا نہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ کہیں میں نے ایسا کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ چونکہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ونسی نے شاید بہت زیادہ شراب پی لی تھی اور اپنے ہوش میں نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک عرصے سے بیمار ہے اور اب بھی سخت بیمار تھا، لیکن یہ ناممکن تھا کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی ہو کہ خود اسے یقین ہو جائے کہ وہ صبح تک زندہ نہ رہے گا۔ اگر اس کی حالت حقیقت میں اتنی ہی مایوس کن ہوتی تو نہ تو وہ چل کر یہاں تک آ سکتا تھا اور نہ ہی یہ وزنی آہنی صندوق اٹھا کر لا سکتا تھا۔ چنانچہ غور کرنے پر مجھے اس کہانی اور پورا واقعہ ہی ناقابل یقین معلوم ہوا، کیونکہ اس وقت نہ تو میری عمر اتنی تھی اور نہ ہی میں اتنا تجربہ کار تھا کہ سمجھ سکتا کہ اس دنیا میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے اس قدر بعید از قیاس ہوتی ہیں کہ وہ انہیں ناممکن سمجھ لیتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے میں حال ہی میں واقف ہوا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کا بیٹا ہو، اس کی عمر 5 سال کی ہو، اور اس نے اپنے بیٹے کو صرف اس وقت دیکھا ہو جب وہ ذرا سا حقیر کیڑے کا سا ہو؟ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی موت کا صحیح وقت بتا سکے اور اس کے متعلق اتنے یقین سے کہہ سکے؟ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنا سلسلہ نسب 300 سال قبل مسیح تک ملا سکے؟ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اکلوتے بیٹے کو پوری طرح اپنے کالج کے دوست کے سرپرستی میں دے دے اور اپنی نصف دولت اس دوست کے نام کر جائے؟ قطعی نہیں۔ چنانچہ صاف بات تھی کہ ونسی یا تو نشے میں تھا یا پھر پاگل ہو گیا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر کیا مطلب تھا اس کی باتوں کا، اور کیا تھا اس مہر لگے آہنی صندوق میں؟ ان خیالات نے مجھے الجھا دیا اور اتنا پریشان کر دیا کہ میں برداشت نہ کر سکا اور سوچا کہ اس وقت تو سو جاؤں، صبح دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں نے کنجیاں اور لفافہ جو ونسی میرے نام چھوڑ گیا تھا اپنے ٹرنک میں رکھا اور آہنی صندوق ایک بڑی الماری میں چھپا کر بستر پر لیٹ گیا اور جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ خدا جانے میں کب تک سوتا رہا، لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں چند منٹ ہی سویا ہوں گا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں مل کر دیکھا تو دن چڑھ آیا تھا۔ 8 بجے تھے اس وقت۔ کیوں، کیا بات ہے جان؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا جو میری اور ونسی کی خدمت پر مامور تھا۔ تمہارا رنگ تو یوں فق ہے جیسے تم نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ہاں جناب، بھوت ہی دیکھا ہے، جان نے کہا، بلکہ ایک مردہ دیکھا ہے جو آپ جانیے بھوت سے زیادہ لرزہ خیز ہوتا ہے۔ میں حسب معمول مسٹر ونسی کے کمرے میں صفائی کرنے گیا، اور صاحب میرے خدا، وہ اپنے بستر میں برہنہ اور مردہ پڑے ہوئے تھے۔
وقت گزرتا رہا۔ جیسی کہ توقع کی جا سکتی ہے، ونسی کی موت سے پورے کالج میں حیرت اور سنسنی کی ایک زبردست لہر دوڑ گئی، چونکہ سب کو ہی پتا تھا کہ وہ سخت بیمار تھا، اور پھر اس کی موت کی وجہ سے متعلق ڈاکٹر کی رپورٹ بھی اطمینان بخش تھی۔ اس لیے اس سلسلے میں نہ تو تحقیقات کی گئی اور نہ ہی قانونی چارہ جوئی ہوئی۔ پھر یہ بھی ہے کہ آج کی طرح اس زمانے میں مرگ ناگہانی کی تحقیقات نہ کی جاتی تھی۔ اس قسم کی تحقیقات کو سرے سے ناپسند کیا جاتا تھا، کیونکہ یہاں خاندانی عزت کا سوال آ پڑتا تھا۔ چونکہ اس سلسلے میں جرح نہ کی گئی، اس لیے میں نے یہ بات اپنے تک ہی رکھی کہ مرنے سے پہلے ونسی نے مجھ سے کیا کہا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ البتہ یہ ضرور بتا دیا کہ وہ اس رات میرے پاس آیا ضرور تھا، چونکہ وہ اکثر میرے پاس آیا کرتا تھا۔ اس لیے کسی کو یہ بات نہ تو غیر معمولی معلوم ہوئی اور نہ ہی کسی نے کسی قسم کا شک کیا۔ جلوس جنازہ کے دن ایک وکیل لندن سے آ کر اس میں شریک ہوا، اور جب میرے دوست کی تجہیز و تکفین ہو چکی تو یہ وکیل ونسی کے کاغذات اور وصیت نامہ لے آیا، لیکن آہنی صندوق میرے ہی پاس چھوڑ کر واپس لندن چلا گیا۔ اس کے بعد پورے ایک ہفتے تک میری توجہ اس معاملے کی طرف سے ہٹی رہی، کیونکہ میں اپنے امتحانات کی تیاریوں میں اس قدر مصروف رہا کہ اپنے دوست کے جلوس میں بھی نہ شریک ہو سکا۔ آخرکار امتحانات ختم ہوئے اور میں اپنے کمرے میں تھکا ہارا آیا اور نڈھال سا کرسی میں ڈہ گیا۔ میں خوش تھا کہ میرے پرچے اچھے گئے تھے اور مجھے نمایاں کامیابی کی امید بلکہ یقین تھا۔ امتحانات کا بوجھ ختم ہو چکا تھا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میری ایک بڑی فکر دور ہو چکی تھی، چنانچہ جلد ہی میرے خیالات نے رخ موڑا اور میں اس رات کے واقعات کے متعلق سوچنے لگا جس رات میرا دوست ونسی میرے پاس آیا تھا اور جس رات وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا مطلب تھا اس کی باتوں کا، اور سوچنے لگا کہ کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا؟ تو پھر میں اس آہنی صندوق کا کیا کروں گا جو ونسی میرے پاس چھوڑ کر اس دنیا سے سدھارا تھا؟ میں کرسی پر بیٹھا سوچتا رہا، بس سوچتا رہا، یہاں تک کہ ان واقعات کی یادوں نے حقیقت میں مجھے وحشت زدہ کر دیا۔ کیا تھا وہ سب کچھ؟ آدھی رات کے وقت ونسی کی پرسرار آمد، اپنی موت کے متعلق پیش گوئی جو کچھ دیر بعد ہی پوری ہو گئی، وہ قسم جو میں نے اس کے سامنے کھائی تھی اور جس کے متعلق ونسی نے کہا تھا کہ میں اپنی قسم کے متعلق دوسری دنیا میں جواب دہ ہوں گا۔ کیا ونسی نے خودکشی کی تھی؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور وہ مہم اور تلاش کون سی تھی جس کا ذکر اس نے کیا تھا؟ یہ سب کچھ اتنا پرسرار تھا کہ میں سہم گیا، حالانکہ میں نہ تو فطرتاً بزدل اور توہم پرست تھا اور نہ ہی میں نے کسی بات سے ڈرنا سیکھا تھا، لیکن یہاں میں خوفزدہ ہو گیا اور سوچا کہ کاش ان واقعات سے میرا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ اور آج 20 سال بعد بھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ میں ابھی بیٹھا ان خیالات میں غلطاں اور پیچا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم کمرے میں آیا اور اس نے ہلکے سبز رنگ کا ایک بڑا سا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ وکیل کا خط تھا، اور میری چھٹی اس نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق میرے ٹرسٹ یا وظیفے کا متعلق تھا۔ یہ خط اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کی عبارت یوں تھی: محترم، ہمارے مرحوم موکل مسٹر ایم ایل ونسی، جن کا انتقال کیمبرج کے کالج میں اسی سال 9 تاریخ کو ہو گیا ہے، ایک وصیت نامہ چھوڑ گئے ہیں جس کے ہم وصی ہیں اور جس کی نقل اس حد کے ساتھ آپ کے ملاحظہ کے لیے منسلک ہے۔ اس وصیت نامے کی روح سے مرحوم ونسی کی جائیداد کی، جو کونسولنسن میں واقع ہے، نصف آمدنی آپ کو تا عمر ملتی رہے گی، بشرط یہ کہ آپ مرحوم کے اکلوتے بیٹے مسٹر لیو ونسی کی، جن کی عمر اس وقت 5 سال ہے، سرپرستی قبول فرمائیں۔ اگر یہ وصیت نامہ خود مرحوم کی مرضی سے ہم نے تیار نہ کیا ہوتا اور یہ وصیت نامہ تحریر کرواتے وقت مرحوم اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتے، تو یقین کیجئے کہ یہ اس قدر عجیب و غریب ہے کہ ہم یہ معاملہ چانسلری کی عدالت کے سپرد کر دیتے کہ وہ مرحوم کے بچے کے مستقبل کی حفاظت کی خاطر جو چاہے فیصلہ کرے اور جس طرح چاہے جائیداد کی آمدنی کو استعمال کرے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسٹر ونسی شریف، خاندانی، اعلیٰ نسب اور ذہین تھے، اور یہ کہ اس دنیا میں ان کا کوئی عزیز نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ یقیناً بے حد سوچ وچار کر کے کیا ہوگا۔ اس لیے ہم چانسلری سے رجوع کرنے سے باز رہے اور ان کی وصیت کے مطابق آپ سے رجوع کیا۔ چنانچہ اب ہم بچے کو آپ تک پہنچانے اور جائیداد کا ڈیویڈنڈ آپ کو دینے کے لیے آپ کی ہدایت کے منتظر ہیں۔ مخلصین، جوفری اینڈ جارڈن۔
میں نے ہاتھ رکھ دیا اور وصیت نامہ پر سرسری نظر ڈالی۔ یہ وصیت نامہ جس طرح کی سمجھ میں نہ آنے والی عدالتی زبان میں لکھا گیا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ 100% قانونی ضوابط سے تیار کیا گیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا وہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں وہی باتیں درج تھیں جو میرے دوست ونسی نے اپنی موت کی رات مجھ سے کہی تھی۔ تو پھر یہ سب کچھ حقیقت تھی۔ مجھے اس کے بیٹے کا سرپرست بہرحال بننا تھا۔ دفعتاً مجھے وہ خط یاد آیا جو ونسی آہنی صندوق کے ساتھ مجھے دے گیا تھا۔ میں الماری میں سے وہ خط نکال لایا۔ اس میں وہی ہدایتیں درج تھی جو ونسی نے اس رات مجھے زبانی دی تھی، یعنی یہ کہ لیو کی 25ویں سالگرہ کے دن ہی وہ آہنی بکس کھولنا ہے، اس سے پہلے کسی صورت میں نہیں۔ پھر لیو کی تعلیم کے متعلق ہدایتیں درج تھی کہ اسے یونانی، ریاضی اور عربی زبان کی تعلیم خصوصاً دلوانی تھی۔ خط کے آخر میں یہ عبارت مزید تھی کہ اگر 25 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی لڑکے کا انتقال ہو جائے، اور ونسی کو یقین تھا کہ ایسا نہ ہوگا، تو مجھے اس آہنی صندوق کو کھولنا تھا اور اس کا اثاثہ دیکھنے کے بعد اگر مناسب سمجھوں تو اس پر عمل کرنا تھا۔ اگر میں اس پر عمل کرنا مناسب سمجھوں تو پھر مجھے صندوق کی ساری چیزیں تلف کر دینی تھی۔ کسی صورت میں بھی مجھے یہ چیزیں کسی کو نہ دینا تھی۔ اب چونکہ اس خط میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو میری معلومات میں اضافہ کرتی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی جو میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر کے مجھے اپنا وعدہ وفا کرنے سے باز رکھے جو میں نے اپنے دوست سے کیا تھا، چنانچہ اب میرے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ میں میسرز جوفری اینڈ جارڈن کو خط لکھا کہ میں اپنی ذمہ داری قبول کر لوں اور انہیں مطلع کر دوں کہ آج سے ٹھیک 10ویں دن میں لیو کو اپنی سرپرستی میں لے لوں گا۔ اس طرف سے فرصت پا کر میں اپنے کالج کے منتظمین کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے داستان کا کچھ حصہ جسے بیان کرنا ضروری تھا اور جو کچھ زیادہ نہ تھا بیان کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، اور درخواست کی کہ اپنی فیلوشپ حاصل کرنے کے بعد جو یقیناً مجھے مل جانے والی تھی، مجھے لڑکے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد اور بڑی مشکلوں سے میں نے انہیں اس پر رضامند تو کر لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ اس صورت میں مجھے کالج کے ہاسٹل کا کمرہ خالی کر کے قیام کا انتظام کسی اور جگہ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ شرط منظور کر لی اور تھوڑی سی تلاش کے بعد کالج کے قریب ہی ایک عمدہ سا رہائشی مکان کرائے پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے لڑکے کی دیکھ بھال کے لیے آیا کی تلاش تھی، لیکن اس سلسلے میں نے ایک فوری فیصلہ کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑکے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کو لاؤں کہ خواہ مخواہ مجھ پر حکمرانی کرے اور لڑکے کا دل بھی میری طرف سے اس طرح پھیر لے کہ اس کے دل میں میری انسیت جاگزیں ہو ہی نہ سکے۔ لڑکے کی عمر 5 سال تھی، چنانچہ وہ کسی عورت کی مدد کے بغیر بھی رہ سکتا تھا، اس لیے میں کسی مناسب خدمت گار کی تلاش میں لگ گیا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک بے حد شریف اور مخلص خدمت گار مل گیا۔ گول چہرے والا یہ نوجوان گوڑوں کے ایک استبل میں ملازم تھا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ چونکہ وہ ایک بڑے پورے خاندان کا فرد تھا جو 5-6 نہیں بلکہ پورے 17 نفوس پر مشتمل تھا، اس لیے وہ بچوں کی عادتوں اور نفسیات سے واقف تھا۔ چنانچہ اس نے بڑے یقین سے کہا کہ مسٹر لیو کے یہاں پہنچتے ہی وہ انہیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لے گا۔ اس طرف سے فرصت پا کر میں آہنی صندوق لے کر شہر پہنچا اور یہ صندوق خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بینک میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں بچوں کی نفسیات اور ان کی پرورش و پراخت کے متعلق چند کتابیں خرید لایا، اور پہلے انہیں میں نے اکیلے میں پڑھا اور پھر انہیں بلند آواز میں جوب کو، یہ اس نوجوان خدمت گار کا نام تھا، اس کو سنائی، اور پھر ہم انتظار کرنے لگے۔ آخرکار ایک معمر نرس بچے کو لے کر آئی اور میرے سپرد کر دیا۔ معمر نرس اس کی جدائی کے وقت بلک بلک کر روئی۔ بے حد خوبصورت لڑکا تھا، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایسا مکمل ترین نہ تو میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آج تک دیکھا ہے۔ اس کی آنکھیں بوری تھیں، ماتھا بلند تھا، چہرے کے نقوش اس عمر میں بھی کسی ماہر بت تراش کے شاہکار مجسمے کی طرح متناسب دل لبانے والے تھے۔ اس کا چہرہ نہ ستا ہوا تھا اور نہ پھولا ہوا تھا جیسا کہ عموماً بچوں کا ہوتا ہے، لیکن شاید سب سے زیادہ دلکش چیز اس کے بال تھے، جن کی رنگت خالص سونے کی سی تھی اور وہ گنگریالے تھے۔ جب نرس آخرکار رخصت ہوئی تو لیو قدرے رو دیا اور نرس نے لڑکے کو ہمارے حوالے کیا۔ میں اس منظر کو کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ لیو ہمارے سامنے اس طرح کھڑا تھا کہ کھڑکی سے آتی دھوپ اس کے سنہری بالوں پر کھیل رہی تھی۔ ایک آنکھ پر وہ اپنی مٹھی رکھے ہوئے تھا اور دوسری آنکھ سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنا ایک ہاتھ اسے بلانے کے لیے اس کی طرف بڑھا رکھا تھا۔ جوب کونے میں کھڑا تھا۔
وہیں سے اس نے ایک عجیب سی آواز نکالی جو بطخ یا مرغی کی کڑکڑاہٹ سے مشابہ تھی، اور جو خود اس تجربے کے مطابق بچے کے دل میں ایک خاص قسم کا اثر کر کے اس کا اعتبار حاصل کروا سکتی تھی۔ پھر وہ ایک چوبی گھوڑے کو، جو اتنا بدصورت تھا کہ کسی اناڑی کا بنایا ہوا تھا، پکڑ کر آگے پیچھے دوڑانے لگا۔ کچھ دیر تک یہ تماشا جاری رہا اور پھر دفعتاً بچے نے اپنے ننھے ننھے بازو پھیلا دیے اور دوڑ کر میری آغوش میں آ گیا۔ تم مجھے پسند ہو، اس نے کہا، تمہاری صورت خراب ہے لیکن تم اچھے ہو۔ 10 منٹ بعد ہی لیو میز پر بیٹھا ڈبل روٹی کے مکھن کے لگے بڑے بڑے ٹکڑے کھا رہا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے سے اطمینان ظاہر تھا۔ جوب ڈبل روٹی پر جام لگانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے سختی سے روک کر ان بے حد عمدہ کتابوں کی بے حد عمدہ ہدایات یاد دلائیں جو ہم نے پڑھی تھی۔ جیسی کہ توقع تھی، میں امتحانات میں کامیاب ہو گیا اور کالج کا رفیق بن گیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں لیو پورے کالج میں ہر دل عزیز ہو چکا۔ سب اسے پسند کرتے تھے اور سب اسے پیار کرتے تھے۔ اس کے لیے یونیورسٹی کے سارے قوانین و ضوابط طاق پر درے رہ گئے، سارے اصول اٹھا دیے گئے۔ وہ ایک آزاد پرندے کی طرح کالج میں بے روک ٹوک آنے جانے لگا۔ اس کی بارگاہ میں جو بھی نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ بے شمار تھے۔ اس سلسلے میں کالج کے ایک پرانے رفیق سے میرا سخت اختلاف ہو گیا۔ ان صاحب کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ اس شخص کی بد مزاجی اور رکھائی ضرب المثل تھی، اور سبھی جانتے تھے کہ اسے بچوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے باوجود یہ بے اصول شخص لیو کو اپنے کمرے میں برانڈی کی گولیاں کھلاتا ہوا پکڑا گیا۔ ہوا یوں کہ ان دنوں میں بیمار تھا، چنانچہ جوب لیو کے پیچھے سائے کی طرح لگا رہتا، اور اسی نے بڑے میاں کی یہ بے اصولی دیکھ لی اور انہیں مطلع کیا کہ انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور وہ بھی تم اس عمر میں یہ حرکت کر رہے ہو، جبکہ تم نے صحیح قدم اٹھایا ہوتا تو آج تم اپنے پوتوں کے باپ ہوتے۔ جوب کا اس صحیح قدم سے مطلب شادی تھا۔ بہرحال اس پر خوب جھگڑا ہوا۔ بڑے خوشگوار دن تھے وہ، جن کی خوشگوار یادیں مجھے اب تک محفوظ کرتی ہیں، لیکن ان دنوں کے واقعات اور تفصیلات بیان کرنے کا نہ یہ وقت ہے اور نہ ہی موقع، اور نہ ہی میں اسے ضروری سمجھتا ہوں۔ دن مہینوں اور مہینے برسوں میں تبدیل ہوتے گئے، اور گزرتے وقت کے ساتھ لیو کی محبت میرے دل میں اور میری محبت لیو کے دل میں بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کسی باپ نے اپنی اولاد سے اتنا پیار نہ کیا ہوگا جتنا پیار میں لیو سے کرتا تھا، اور کبھی کسی اولاد کو اپنے باپ سے اتنی محبت اور انسیت نہ رہی ہوگی جتنی لیو کو مجھ سے تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ننھا لیو کم عمر لڑکے میں اور پھر بڑھ کر نوجوانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا حسن اور ذہانت بھی بڑھتی گئی۔ جب اس کی عمر 15 سال کی ہوئی تو کالج والوں نے اسے حسین کا لقب دیا اور مجھے لنگور کا۔ چنانچہ جب ہم دونوں باہر نکلتے اور کہا جاتا کہ ایک حسین اور ایک لنگور جا رہا ہے، غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دونوں روزانہ تفریح کو جاتے تھے، اور ویسے بھی ہر وقت ساتھ ہی دیکھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ لیو نے قصاب کے ایک تگڑے لڑکے کو، جو عمر اور قد میں بھی اس سے زیادہ بلکہ دگنا تھا، پیٹ دیا۔ وہ کمبخت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور ایک حسین اور ایک لنگور کا گیت لہک لہک کر گا رہا تھا۔ لیو ایک دم سے پلٹ کر اس پر ٹوٹ پڑا اور گونسوں سے اس کی تواضع کرنے لگا۔ میں انجان بنا آگے بڑھ گیا، لیکن جب جھگڑا انتہا کو پہنچ گیا تو میں نے پلٹ کر لیو کو آواز دے کر اسے فتح کی مبارکباد دی۔ لیو جب ذرا اور بڑا ہوا تو کالج کے گریجویٹ طلباء نے ہمیں نئے القاب دیے۔ مجھے قارون کہا گیا اور لیو کو یونانی دیوتا۔ میں اپنے لقب کے متعلق سوائے اس کے کچھ اور نہ کہوں گا کہ میں کبھی قبول صورت رہا ہی نہیں۔ عمر کے ساتھ میری بدصورتی میں کچھ اضافہ ہی ہوا تھا۔ رہا لیو تو 21 سال کی عمر میں وہ اس قدر حسین تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یونان کے قبل از مسیح کے بت راج نے جیسے لیو کو ہی ماڈل بنا کر دیوتا اپولو کا مجسمہ بنایا ہو۔ میں نے آج تک کوئی ایسا نوجوان نہ دیکھا جو لیو کی طرح حسین ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا نظر آیا جو اپنی اس خصوصیت سے لیو کی طرح بے خبر اور بے پرواہ ہو۔ رہا اس کا دماغ تو وہ بھی تیز اور ذہین تھا، لیکن اسکالر کا نہ تھا۔ اسکالر کے لیے جس قسم کی خشک مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، لیو اس سے محروم تھا۔ اس کی تعلیم کے سلسلے میں ہم نے اس کے مرحوم باپ کی ہدایتوں پر عمل کیا، اور نتیجہ خاطر خواہ رہا، خصوصاً یونانی اور عربی زبان کے سلسلے میں۔ عربی زبان میں نے محض لیو کو اس سلسلے میں مدد کرنے کی غرض سے سیکھی، لیکن 5 سال میں ہی لیو عربی بالکل میری ہی طرح، بلکہ اس پروفیسر کی طرح جس نے ہم دونوں کو تعلیم دی تھی، جاننے، سمجھنے اور بولنے لگا تھا۔ مجھے شروع ہی سے شکار کا شوق تھا، چنانچہ ہر سال موسم بہار میں ہم پرندوں، چوپایوں یا مچھلیوں کے شکار کو چلے جاتے، کبھی اسکاٹ لینڈ، کبھی ناروے، اور ایک دفعہ اس شوق میں روس تک ہوا ہے۔ میں بہت عمدہ نشانے باز تھا، لیکن اس میں بھی لیو مجھ سے سبقت لے گیا۔
جب لیو کی عمر 18 سال کی ہوئی تو میں واپس اپنے کالج کے کمرے میں آ گیا اور لیو کو اپنے ہی کالج میں داخل کروا دیا۔ 21 سال کی عمر میں وہ اپنی ڈگری حاصل کر چکا تھا، حالانکہ یہ کوئی بڑی ڈگری نہ تھی لیکن بری بھی نہ تھی۔ اور تب یعنی اس زمانے میں نے اسے پہلی دفعہ اس کی سرگزشت سنائی اور اس راز سے آگاہ کیا جو اس کا مرحوم باپ چھوڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ راز معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا کہ اس کے مرحوم باپ کے وصیت کے مطابق ہم لوگ اس آہنی صندوق کے راز سے اسی وقت واقف ہوں گے جس دن لیو 25ویں سال میں پہلا قدم رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنا دھیان بٹانے اور وقت گزارنے کے لیے وکالت پڑھ لے۔ میرے اس مشورے پر اس نے عمل کیا۔ اب وہ کیمبرج میں تعلیم لے رہا تھا اور رات کا کھانا کھانے لندن جا رہا تھا۔ لیو کے سلسلے میں مجھے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ ہر نوجوان لڑکی جس سے وہ ملتا تھا یا جس سے وہ نہ ملتا تھا اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی، یا کم سے کم یوں ظاہر کرتی تھی۔ چنانچہ اس وجہ سے مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن کی تفصیلات یہاں بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، اور صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا کروں گا کہ لڑکیوں کا معاملہ میرے لیے بے حد پریشان کن تھا، لیکن اس معاملہ میں خود لیو نے بڑی شرافت کا ثبوت دیا۔ یوں وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ لیو نے اپنی عمر کی 24 بہاریں پیچھے چھوڑ دی اور اس کی 25ویں سالگرہ کا وقت اور دن آ گیا۔ یہیں سے اس عجیب و غریب اور اپنے طور پر بے حد سنسنی خیز اور پرسرار داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔